بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا ان الکتاب سے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان دو اعتراضوں کا جواب نقل فرما رہے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب، اعتراض آپ نے پہلے سمجھ رکھا ہے، اب جواب سننے ہیں۔ پہلے اعتراض کا جواب، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِکُم، یہ آیہ کریمہ مسح کے باب میں مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے۔ مطلق وہ ہوتا ہے جس میں کسی فرد پر عمل کرنے والا مأمور بھی پر عمل کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ مأمور بھی اسے کہتے ہیں نا جس کو کرنے کا حکم دیا جاتا ہے، جس میں کسی فرد پر عمل کرنے والا مأمور بھی پر عمل کرنے والا سمجھا جاتا ہے، جبکہ مسح کے باب میں اس طرح نہیں ہوتا۔ یعنی اگر کوئی شخص سر کے ایک یا دو بالوں کا مسح کر لے تو اس کو مأمور بھی پر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جاتا، اس کو مأمور بھی پر عمل کرنے والا نہیں سمجھا جاتا۔ بہرحال یہ آیت کریمہ مطلق نہیں مجمل ہے، اور مجمل کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آدھے سر کا مسح یا 2/3 سر کا مسح کر لے تو وہ سارے کا سارا فرض نہیں ہوگا، وہ سارے کا سارا فرض نہیں ہوگا، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 1/4 سر کا مسح فرض ہوگا اور باقی مقدار ممسوح مستحب ہوگی، اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک صرف 3 بالوں کا مسح کرنا فرض ہوگا اور باقی مقدار ممسوح مستحب ہوگی۔ اگر یہ آیہ کریمہ مسح کے باب میں مطلق ہوتی تو ساری مقدار ممسوح اور جس پر مسح کیا گیا ساری مقدار ممسوح فرض ہوتی، بعض مقدار ممسوح فرض اور بعض مقدار ممسوح مستحب نہ ہوتی۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ آیہ کریمہ مطلق نہیں بلکہ مجمل ہے، اور مجمل اسے کہتے ہیں جس پر بیان اور وضاحت کے بغیر عمل کرنا ممکن نہ ہو۔ تو ہم نے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث کے ذریعے مطلق کو مقید نہیں کیا بھائی، بلکہ مجمل کی وضاحت کی ہے، بلکہ مجمل کی وضاحت کی ہے، لہذا آپ کا اب کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا، لہذا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ ہو گیا جی پہلے اعتراض کا جواب۔ اب دوسرے اعتراض کا جواب سمجھو، توجہ کرو گے تو یقیناً آپ کو سمجھ آ جائے گی، فائدہ ہو جائے گا۔ اگر بچوں توجہ نہیں کرو گے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرے اعتراض کے بھائی 2 جواب ہیں۔ دوسرے جواب کے کتنے؟ دوسرے اعتراض کے کتنے جواب ہیں؟ 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب سمجھو، پہلا جواب لفظ تنکیہ کے 2 معنی آتے ہیں جی، اور آیت کریمہ میں جو حتی تنکیہ ہے اس میں لفظ تنکیہ کے 2 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 وطی کرنا، نمبر 2 عقد نکاح۔ نمبر 1 وطی کرنا اور نمبر 2 عقد نکاح۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی تنکیہ زوجن غیرہ، اس آیت کریمہ میں لفظ زوج سے دوسرا معنی یعنی عقد نکاح سمجھا جا رہا ہے، دوسرا معنی یعنی عقد نکاح سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ زوج بنتا ہی تب ہے جب نکاح ہو۔ اگر لفظ تنکیہ سے عقد نکاح مراد لیں تو اس صورت میں اعادہ لازم آئے گا۔ اگر لفظ تنکیہ سے عقد نکاح مراد لیں تو اس صورت میں اعادہ لازم آئے گا، جو کہ فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے۔ اور اگر پہلا معنی یعنی وطی کرنا مراد لیں تو اس صورت میں افادہ لازم آئے گا، اور قاعدہ یہ ہے کہ افادہ اعادہ سے بہتر ہوتا ہے، افادہ اعادہ سے بہتر ہوتا ہے، لہذا حرمت غلیظہ کو ختم کرنے کے لیے نکاح کے ساتھ جماع کی قید اس آیت کریمہ سے سمجھی جا رہی ہے، اسی آیت کریمہ سے سمجھی جا رہی ہے، خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی۔
تو جب جمع کی قید خبر واحد سے ثابت نہیں ہوتی تو پھر خبر واحد کے ذریعے مطلق کو مقید کرنے والا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا، مطلق کو مقید کرنے والا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ دوسرا جواب، خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز نہیں ہوتا، اور حضرت رفاعہ کی بیوی والی حدیث پاک جو ہے نا، یہ خبر واحد نہیں بلکہ یہ خبر مشہور ہے، لہذا اور خبر مشہور کے ذریعے کتاب اللہ کے مطلق کو مقید کرنا جائز ہوتا ہے، لہذا آپ کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ اچھا آپ بھائی ترجمہ سمجھو، قلنا ان الکتاب لیس بمطلق فی باب المسح، تو ہم کہیں گے کہ بے شک کتاب مسح کے باب میں مطلق نہیں ہے۔ فإن حکم المطلق ہے، کیونکہ بے شک مطلق کا حکم یہ ہے کہ کسی فرد کو لانے والا مأمور بہ کو لانے والا ہوگا، والآتی بأی بعد کان ہا ہنا لیس بآت بالمأمور بہ، اور بعض فرد کو لانے والا یہاں، اور یہاں سے مراد مسح کے باب میں، اور بعض فرد کو لانے والا یہاں مأمور بہ کو لانے والا نہیں، مأمور بہ کو لانے والا نہیں ہے۔ فإنه لو مسح على النصف او على الثلثين، کیونکہ بے شک اگر کوئی شخص نصف سر پر یا 2/3 سر پر مسح کر لے، لا یکون الکل فرضاً، تو کل کا کل فرض نہیں ہوگا، اور کل کی کل مقدار مفصول جو کہا تھا، اور کل کا کل فرض نہیں ہوگا۔ وبہ، اور اس کے ساتھ مطلق مجمل سے جدا ہو گیا، وبہ فارق المطلق المجملا، اور اس کے ساتھ مطلق مجمل سے جدا ہو گیا۔ واما قید الدخول، اور بہرحال اور دخول کی قید لگانا، اور نکاح میں بہرحال دخول کی قید لگانا، پس تحقیق بعض نے کہا کہ بے شک نکاح نص میں آتا تن کیا زوجن وغیرہ، بے شک نکاح نص میں حمل علی الوطی، وطی پر محمول ہے۔ کیوں محمول ہے وطی پر؟ اذ العقد مستفاد من لفظ زوج، کیونکہ عقد لفظ زوج سے سمجھا جا رہا ہے۔ وبہذا یزول السوال، اور اس کے ساتھ سوال زائل ہو جاتا ہے۔ وقال البعض، اور بعض نے کہا قید الدخول ثابت بالخبری، دخول کی قید خبر کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ وجعلوہ من المشاہیر، اور علماء نے اس خبر کو اخبار مشہورہ میں سے بنایا ہے۔ فلا یلزمہم تقیید الکتاب بخبر الواحد، پس احناف پر ہم ضمیر، بس احناف پر خبر واحد کے ذریعے کتاب اللہ کو مقید کرنے والا اعتراض لازم نہیں آتا۔